آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو۔ لیکن آج مسلمان سے بغض رکھ رہا ہے، نفرتیں کر رہا ہے، دشمنیاں رکھ رہا ہے۔ آج مسلمان کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ مسلمان بھائی آگے کیسے جا رہا ہے، یہ ترقی کیسے کر رہا ہے، یہ بلڈنگیں کیسے بنا رہا ہے، یہ گاڑیاں کیسے خرید رہا ہے، اس کے بچے دیندار کیسے بن رہے ہیں۔ آج میرے بھائیوں، آج مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا اگر ہے تو پھر مسلمان نہیں۔ مسلمان بھائی کے تعلق سے اچھی سوچ ہونی چاہیے۔ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے بارے میں، اس صحابی نے پیچھا کیا، ایک انصاری صحابی کا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، یہ جو صحابی آپ کے درمیان آیا ہوا یہ جنتی ہے۔ آپ درس دے رہے تھے، اسی دوران یہ صحابی جن کا نام سعد بن وقاص ہے وہ آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں، یہی وہ صحابی ہے جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ جنتی ہے۔ جب مجلس ختم ہوئی، لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ان کے پیچھے لگ گئے، ان کے گھر لگ گئے اور کہا کہ اے اللہ، اے میرے بھائی، میرے دوست، میں آپ کے گھر میں مہمان بن کر کے رہنا چاہتا ہوں۔ پہلے لوگوں کا دل بہت بڑا کرے، آئیے، ویلکم ویلکم، آئیے، مرحبا، خوش آمدید، آئیے، آپ کا میرے گھر کے نام مبارک ہو، آئیے میرے گھر کے اندر، آپ میرے گھر کے اندر آئیں گے تو برکتیں آئیں گی، اللہ کی رحمت نازل ہوں گی، مہمان نوازی تو ہونا ہی چاہیے، آئیے مہمان کا نام مبارک ہو۔ ان کو اپنے گھر کے اندر بلا لیا، مہمان نوازی کی اچھے سے، بہت بہترین طریقے سے، اور ایک دن، دو دن، تین دن تک ان کے گھر میں رہے، اور رہنے کے بعد جب وہ جانے لگے وہاں سے، یہ انصاری صحابی جب جانے لگے، حضرت سعد بن وقاص وہاں سے نکلنے لگے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا، چیخ کر کے کہا، کہاں جا رہے ہیں ابھی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ایک دو دن تو ہوا ہے، تین دن ہی تو ہوئے ہیں، تو 4 دن تک اور رہ لیجئے، اس کے بعد ہمارے گھر سے جائیے گا۔ جواب میں کہتے نہیں، 3 دن تک میں آپ کے گھر میں آیا تھا، کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے نہیں، مرغا مسلم توڑنے کے لیے نہیں، آپ کے گھر میں آیا تھا، اور اس مقصد سے آیا تھا، سوچ یہ تھی کہ محمد رسول اللہ نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے، آپ کو جنت کی سرٹیفکیٹ دی ہے، یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ دنیا میں کون سا وہ عمل کرتے ہیں، کون سا وہ کام کرتے ہیں، کون سا وہ پنیہ کرتے ہیں، کون سا وہ ثواب والا عمل کرتے ہیں، کون سی وہ نیکی کرتے ہیں جس نیکی کے بلبوتے پہ محمد رسول اللہ نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے، وہ دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ 1 دن رکا، 2 دن رکا، 3 دن رکا، لیکن سمجھ میں بات نہیں آئی۔ نماز تو آپ پڑھتے میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت آپ کرتے میں بھی کرتا ہوں، لیکن سمجھ میں بات نہیں آئی۔ آپ کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ نے جو جنت کے سرٹیفکیٹ سنائی ہے، آپ کو جنتی قرار دیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ محمد رسول اللہ نے آپ کو جنتی بتایا ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہے تو سچ ہی کہا ہوگا، کیونکہ میرا نبی اپنے سے کچھ نہیں بولتا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہی بولتا ہے جو اللہ بلواتا ہے، میرے نبی نے تو سچ ہی کہا ہوگا، لیکن کیا عمل کرتے ہیں میرے بھائی؟ اگر آپ بتا دیتے تو بڑی مہربانی ہوتی، میں بھی وہ عمل کروں اور میں بھی جنت میں چلا جاؤں، میں بھی وہ کام کروں اور میں بھی جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ کہا کہ اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا جنتی میرے بارے میں؟ کہا کہ ہاں، آپ کے بارے میں جنتی کہا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا ہے تو بہت بڑا عمل میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں بہت خاص عمل نہیں کرتا ہوں، صرف میں اتنا کرتا ہوں کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی سے حسد نہیں کرتا، میں کسی مسلمان بھائی سے جھگڑا نہیں ہوں، میں کسی مسلمان بھائی سے بغض نہیں رکھتا ہوں۔ شاید کسی وجہ سے اللہ کے نبی نے میرے بارے میں کہا ہے کہ جنتی، وہ چیخ کر کے وہ صحابی کہتے ہیں او اللہ کے بندے بس کر، یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے محمد رسول اللہ نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے۔ اسی عمل کی بلبوتے پہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی بتایا ہے۔
یہی وہ عمل ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچئے، غور کیجئے، پہلے کے لوگ ایسے تھے جو مسلمان سے نفرت نہیں کرتے تھے، حسد نہیں کرتے تھے، چلتے نہیں تھے، ایک مسلمان کے لیے دعا دیا کرتے تھے۔ اور آج بھی سعودی عربیہ کے اندر آپ بھی جائیں گے اور کسی بھائی سے ملیں گے تو آپ کو اتنی لمبی چوڑی دعائیں دیں گے کہ آپ سن کر کے تعجب کریں گے۔ اجنبی بھائی بھی آپ سے گلے ملے گا تو بہت ساری دعاؤں سے نوازے گا۔ آج بھی سعودی عرب کے اندر یہ رواج ہے، اور ہمارے یہاں پہ دعا والی وہ چندہ ہوتا ہے، لمبی چوڑی دعا، جتنا موٹا پیسہ جتنا لمبا پیسہ اتنی لمبی دعا مولوی ہوتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں پیسہ زیادہ 500 میں اس کو جنتی قرار دیا ہوتا ہے یہاں پہ، اس کے علاوہ اور کبھی دعا ہے نہیں، کبھی نہیں۔ لیکن ہاں یہ علماء کے ساتھ آپ جڑیے، علماء کے ساتھ جڑیے، آپ کو یہ ماحول ملے گا، علماء سے رابطے میں رہیے، آپ کو یہ ماحول ملے گا، قرآن سے آپ جڑیے۔ ابھی ہمارے شیخ بتا رہے تھے نا، واقعی یہ آسان قرآن جو ہمارے شیخ فضیلت الشیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ کی طرف سے اس جو تفسیر لوگوں کے سامنے بھی عام ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ لوگ اس آسان قرآن کو اپنے یہاں منگا رہے ہیں، اور ہر کسی